رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایسی صلوات بھیجیں کہ ادھر سلیپنگ کلاس میں جو لوگ ہیں وہ بھی اٹھ کے ادھر آ جائیں۔ روزانہ کی مانند میں نے سورہ حشر کی آیات کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے پورے دین کے سارے احکام اور پورے قرآن کے سارے بیان اور پیغمبر اکرم کی 23 سالہ زندگی کی ساری کوششوں کے نتیجے کو ہم تک پہنچانے کے لیے 2 حکم دیے۔ روزانہ میں انہیں اس لیے دہراتا ہوں کہ اگر دین کے ماننے والے دین پر عمل کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو ان 2 اصولوں کو یاد رکھیں، تو ان کی زندگی میں دین کی روشنی بڑھتی رہے گی اور بے دینی کا اندھیرا گھٹتا رہے گا۔ 2 اصول یہ ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر تمہیں جو دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور پیغمبر جس چیز سے بھی تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے بعد قرآن مدد کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رہو، اس لیے کہ تقوی کے بغیر تمہارے اندر یہ طاقت اور صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کے ہر حکم پر عمل کر سکو۔ تقوی ہوگا تو تمہیں حکم خدا پر عمل مشکل نہیں لگے گا، لیکن اگر تقوی نہیں ہوگا تو تمہیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل بھی مشکل معلوم ہوگا۔ اور تقوی پیدا کرنے کے لیے اتنا یاد رکھو کہ وہ اللہ عذاب والا بھی ہے، صرف رحمتوں والا نہیں ہے، اور شدید عذاب والا ہے۔ اس کی سزائیں ہیں تو سخت ہیں۔ قرآن، اہل بیت اور ہم اس عنوان سے روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں عرض کرتا رہا ہوں، اس کا مقصد بھی صرف اتنا ہے کہ ان 10 شبوں میں
آپ جتنی دیر کے لیے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھنا زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں کام آنے والی بات ملنے کا سبب بن جائے، یا تو کچھ ایسا آپ تک پہنچا سکوں کہ جو دنیا میں کام آئے، یا ایسا کہ جو آخرت میں کام آئے۔ عزیزان محترم، میں نے اس عنوان کو اسی لیے منتخب کیا کہ ساری زندگی کا خلاصہ خود پیغمبر نے بھی یہی قرار دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت اور میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، گمراہی تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے اور اہل بیت سے بھی وابستہ رہنا ہے۔ ابھی آپ نے انگریزی میں جو قیمتی تقریر سماعت کی ہے، اس میں بھی یہ جملہ آیا، اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں کہ غلط خیال ہے اس کا جو یہ سوچے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہیں لیکن اہل بیت سے نہیں، اور یہ بھی غلط خیال ہے اس کا جو یہ سوچے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں، اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ سورج کو روشنی سے الگ کر سکتے ہیں آپ، خوشبو کو پھول سے جدا کر سکتے ہیں آپ، کتاب کو مفہوم اور مطلب سے الگ کر سکتے ہیں آپ، پانی کو پیاس بجھانے کی طاقت سے دور کر سکتے ہیں آپ۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے جسم و روح کی طرح سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے لفظ و معنی کی طرح سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے سورج اور روشنی کی طرح سے ہیں۔ جو چاہیں آپ سمجھ لیں، یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن انتظار کرتا ہے کہ اہل بیت کچھ کریں تو ہمارا کوئی حصہ زمین پہ پہنچے، اور اہل بیت انتظار کرتے ہیں کہ قرآن کسی شکل میں آئے تو ہم سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھا دیں۔ اتنا پکا اور محکم رشتہ جب دونوں کے درمیان ہے تو پھر یہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، یا کوئی یہ سوچے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ اکیلا ان میں سے کوئی کسی کو ملنے والا ہی نہیں ہے، دونوں کو ہمیں لینا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، تمسک ٹچ کرنے کو نہیں کہتے ہیں، تمسک دور سے دیکھنے کو نہیں کہتے ہیں، تمسک احترام سے بوسہ لینے کو نہیں کہتے ہیں، تمسک کہتے ہیں مضبوط پکڑنے کو۔ قرآن کو چومنا تمسک نہیں ہے، قرآن کو سر پہ رکھنا تمسک نہیں ہے، علم کے پنجے کو احترام سے چومنا محبت کا اظہار ہے، مگر ان سے تمسک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر قابل قدر ہیں، تعظیم ہیں، احترام ہیں، اظہار محبت ہیں، سب کچھ ہیں، مگر تمسک، نہ احترام کرنا تمسک ہے، نہ چومنا تمسک ہے، نہ اس سے برکت حاصل کرنا تمسک ہے، نہ ان کے وسیلے سے اپنی مرادیں پوری کرا لینا تمسک ہے۔ یہ تو ان کا کام ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سورج ہوگا تو روشنی ہوگی، تو یہ تو ان کا کام ہے، لیکن ان میں سے کوئی تمسک نہیں ہے۔ تمسک کا مطلب ہے کسی کو مضبوطی سے پکڑنا، وابستہ ہو جانا۔ اگر مثال بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اور بچوں کے سمجھانے کے لیے، یہاں تو آپ کو منظر دیکھنے کو نہیں ملیں گے، لیکن پاکستان انڈیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے پیدل جا رہے ہیں اور رکشہ جا رہا ہے، تو پیچھے سے چپکے سے آ کے پکڑ لیتے ہیں اسے اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یا اس کے علاوہ دوسرا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سائیکل چلا رہے ہیں، اب سائیکل چلا رہے ہیں تو سائیکل خود چلانا پڑے گی نا، لیکن کوئی کار، کوئی آٹو رکشہ جا رہا ہے، شہروں میں وہاں اسپیڈ تو ہوتی نہیں ہے، تو اس ہاتھ کو پکڑ لیا، ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا، تو پکڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس رفتار سے وہ چل رہا آگے آگے، پیچھے پیچھے یہ بھی اسی رفتار سے چل رہے ہیں۔ تو تمسک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب وابستہ ہو جائے گا
تو جس سے وابستہ ہوگا جب وہ رکے گا تو یہ بھی رکے گا، جب وہ چلے گا تو یہ بھی چلے گا۔ رکنا ہے حرام کو چھوڑ دینا اور چلنا ہے واجب و مستحب کا انجام دے دینا۔ جو جتنا مضبوطی سے قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہوگا اتنی ہی زیادہ واجبات اور مستحبات کی ادائیگی اس کی زندگی میں دکھائی دے گی، اور اتنی زیادہ حرام اور مکروہ سے دوری اس کی زندگی میں دکھائی دے گی۔ خالی تعریف کرنا، خالی مدح کر لینا، یہ سب نتیجے ہیں کس چیز کے؟ محبت کے نتیجے ہیں۔ محبت ہے تو تعریف کرنے کا جی چاہے گا، محبت ہے اچھا تو لگے گا، جس سے محبت ہے، محبت ہوتی تب یہ جب اچھا لگے، اور جو چیز اچھی لگتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے اور اسی سے پھر اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ تو تعریف کرنا، خوشی میں خوش ہونا، غم میں رنجیدہ ہونا، یہ سب محبت کے نتیجے اور اس کے تقاضے ہیں۔ اس سے ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ جب تک محبت ہے یہ سب ہوگا، احترام ہوگا، تعظیم ہوگی، خوشی میں خوشی ہوگی، غم میں غمی ہوگی، یہ تو محبت کے نتیجے ہیں، لیکن ان میں سے تمسک کچھ نہیں ہے۔ تمسک وابستگی کا نام ہے، تمسک پکڑ لینے کا نام ہے۔ تو قرآن سے بھی تمسک چاہیے، اور اہل بیت سے پکڑنے کے لیے دور سے کام چل جائے گا یا نزدیک جانا پڑے گا؟ اتنے نزدیک کہ مضبوط پکڑ سکیں۔ تو میرے عزیزو، وابستگی، اگر جس کو اردو میں کہتے ہیں وابستہ ہونا، کل مولانا سے پوچھ لوں گا کہ انگلش میں کیا کہنا چاہیے اسے، کل سے اسے بھی دہراؤں گا۔ اسی طرح میں تھوڑا تھوڑا سیکھتا رہوں، شاید ایک دن آپ کی زبان بول سکوں، لیکن آپ تو میری زبان سمجھ ہی لیتے ہیں۔ کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ آسان سے آزاد زبان رہے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور میرے نوجوان اور میرے بچے بھی سمجھ سکیں۔ مگر اگر یہ پہلے سے طے کیے ہیں کہ مولانا اردو بول رہے ہیں اور مجھے اردو نہیں آتی تو پھر تو نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر یہ نہ سمجھیں تو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو وابستگی کے لیے، تمسک کے لیے، اٹیچمنٹ کے لیے ضرورت ہے قریب جانے کی۔ اب ان کے قریب جانے کی شرط کیا ہے؟ قرآن کے قریب جانے کے بھی اور اہل بیت سے بھی قریب جانے کی۔ قرآن مجید اپنے لیے کیا بتا رہا ہے؟ قرآن مجید سورہ واقعہ میں آیت ہے جو ہر قرآن کی جلد پر اوپر لکھی ہوتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے۔ پکڑ لینا تو الگ بات ہے، وابستہ ہونا تو الگ بات ہے۔ الا المطہرون، سوائے ان کے جو پاک کیے ہوئے ہیں، مطہر ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس آیت کا ظاہری مطلب تو سیدھے سیدھے یہ ہے جو حکم شریعت آپ کے سامنے ہے کہ بغیر طہارت کے آدمی قرآن مجید کے حرفوں کو، الفابیٹس کو، الفاظ کو، آیتوں کو نہیں چھو سکتا۔ طہارت کا مطلب دونوں ہیں، ایک ظاہری طہارت، ہاتھ نجس ہے، نجاست لگی تو نہیں چھونا، اتنا ہی کافی نہیں، پاک تو ہے لیکن نہ وضو کیا ہے اور نہ غسل، تو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے اسے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا بالکل ظاہری حکم ہے، لیکن یہ جو ابتدائی اور ظاہری حکم، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یہ تو اس کا ظاہری حکم ہے، لیکن اس کے بعد ایک مفہوم اور ہے۔ ہمارے اردو میں بھی اس کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، میں پھر عرض کروں گا کہ مثالیں بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ مثال کو کبھی حقیقت سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، مثالیں صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، انسان کی مجبوری ہے کہ بات سمجھنا اور سمجھانا ہے تو مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اردو میں بول چال میں ایسی باتیں آتی ہیں، کہا بھائی آپ ہماری دعوت ہے، تو کہاں ہے؟ مولوی کے پاس دعوت کی مثال بہت آسانی سے آتی ہے، اور یہی وہ مثال ہے جس کے حقیقت ہو جانے پہ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ باقی ہر مثال جو ہے مثال ہوتی ہے۔ کہاں ہے؟ ہم نے کہا جہاں ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگنے پائے گی آپ کو۔ تو یہ جو میں نے کہا ہوا بھی نہیں لگنے پائے گی، اس کا کیا مطلب ہوا؟
دعوت میری جہاں ہے اس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگنے پائے گی. مطلب آپ دور دور سے بھی آپ کو خبر نہیں مل سکتی ہے کہ میں کہاں میری دعوت ہونے والی ہے. تو کبھی کبھی بول چال کی زبان ایسی ہوتی ہے. قرآن کریم کے ظاہر تک پہنچنے کے لیے ظاہری طہارت شرط ہے, لیکن قرآن کریم کے باطن اور اس کے میسج اور اس کے پیغام اور اس کے اندر جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے انسان کی باطنی طہارت ضروری ہے. ظاہر قرآن تک پہنچو گے جب تم ظاہر پاک ہو تمہارا, اور باطن قرآن تک, پیغام قرآن تک, قرآن کے میسج تک تب پہنچ سکو گے جب تمہارا باطن پاک ہو. اس لیے کہ نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ظاہری نجاست ہے اور ایک باطنی نجاست ہے. ایک جسم کی نجاست ہے, ایک روح کی نجاست ہے. جسم کی نجاست وہ ہے جو ہم آپ نجاستوں میں گنا کرتے ہیں. روح کی نجاست کیا ہے؟ روح کی نجاست کفر ہے, روح کی نجاست شرک ہے, روح کی نجاست نفاق ہے, روح کی نجاست گناہ ہے. تو اگر ظاہر کو پاک کرو گے تو قرآن کے ظاہر تک بہت قابل بنو گے, لیکن جب تم اپنے اندر سے باطن کو پاک کرو گے تبھی تم قرآن کے باطن تک پہنچ سکو گے, اس کے میسج تک, اس کے پیغام تک, اس کے اثر تک جا سکو گے. تب پہنچ سکو گے جب تمہاری روح پاک ہو, تمہارا کیریکٹر پاک ہو, کاہے سے پاک ہو, گناہ سے پاک ہو, شرک و نفاق سے پاک ہو, ریاکاری سے پاک ہو, دکھاوے سے پاک ہو. یہ سب باطنی نجاستیں ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس آنا ہے تو طہارت کے بغیر ہمارے پاس نہیں آ سکتے. اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے, کسی اور کا ارادہ نہیں ہے کہ بدل جائے. یہ اللہ کا ارادہ ہے, کسی اور کا ارادہ نہیں ہے کہ جتنی دیر ارادہ اتنی دیر کام, ارادہ ختم کام ختم. یہ اللہ کا ارادہ ہے, نہ بدلنے والا ہے نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت تم سے ہر رجس کو دور رکھے. رجس یعنی نجاست. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نجاست کی جتنی قسمیں آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب اہل بیت سے دور ہیں. ظاہری نجاست ہوتی ہے وہ دور, باطنی نجاست, فکر کی نجاست. فکر کی نجاست کیا ہے؟ ایسی سوچ کا دماغ میں آنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. تمنا میں دل کی نجاست. دل کی نجاست کیا ہے؟ ایسی تمنا اور خواہش کا دل میں پیدا ہونا جو مرضی خدا کے خلاف ہو. تو جتنی قسمیں, نسلی نجاست, جتنی نجاست کی قسمیں ہو سکتی ہیں سب اہل بیت سے دور ہیں. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا, اور طہارت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اہل بیت کے پاس ہیں. ظاہری, باطنی, فکری, نسلی, سب طہارتیں ان کے پاس ہیں. تو آیت تطہیر کا پیغام تو یہی ہے کہ کوئی نجاست ان کے قریب نہیں ہے اور کوئی طہارت ان سے دور نہیں ہے. گندگی اور نجاست دو قسمیں میں نے آپ کی خدمت میں بھی بار بار کہا ہے, ایک ظاہری اور باطنی, یا ایک مادی اور ایک مانوی. ایک گندگی سیدھے سامنے پڑی ہوئی ہے سڑک پہ, چلتے چلتے ایک دم سے ہم نے پیر بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے کوئی ایسے گزرے تھے جنہوں نے اپنی فیملی میں ایک جانور کو شامل کر لیا ہے اور نظر بچا کے نکل گئے. میونسپلٹی والوں کو پتہ چلتا تو فائن ہو جاتا. تو یہ تو ظاہری نجاست, اس سے تو ہر آدمی دور ہٹتا ہے. گندگی کہیں پڑی ہے تو آدمی چلتے چلتے پیر بچا لے گا, دائیں بائیں ہوگا, کہیں پیر نہ پڑ جائے. تو میرے عزیزو, جس چیز کو ہم گندگی سمجھتے ہیں, ممبر کی تہذیب اس سے زیادہ صراحت کی مجھے اجازت نہیں دیتی. اگر کہیں غلاظت اور نجاست پڑی ہے تو اگر ہم ادھر سے جا رہے ہیں تو اس سے دور سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پہلے سے دیکھ لیں تو جتنا دور سے گزر سکیں گے گزریں گے. اگر عین وقت نگاہ پڑے تو بچ کے
بریک مار دیں گے چلتے چلتے, دونوں بریک لگا دیں گے اور اس پر پیر نہ پڑنے پائے. تو نجاست کا اگر ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو ہم اس سے جتنا دور ہو سکتے ہیں دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, جیسے جس چیز کو ہم نجاست سمجھتے ہیں اس سے دور جاتے ہیں. اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں اللہ کی نافرمانی گندگی ہے. نالی میں بہتے ہوئے کیچڑ اور پانی کو جیسے ہم گندا سمجھتے ہیں, ان کی نگاہ میں گناہ بھی وہی ہے. ہم آپ شراب پینے کو حرام جانتے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دیکھ کے کوئی اسے گھن تو نہیں آتی. ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھ کے اگر خدا نخواستہ کوئی گندا انسان کیچڑ پی رہا ہو, مثال دے رہا ہوں میں, تو اس کو دیکھ کے گھن آئے گی کہ کتنی گندگی کر رہا ہے. ایک ہم وقت ڈسکوری چینل پہ دکھاتے ہیں نا مقابلے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گندگی میں گندا, سب سے گندا ہونے کا مقابلہ بھی ہوتا ہے. کیسی غلیظ غلیظ چیزیں کھاتے ہیں, دیکھا ہی ہے آپ نے. تو اس کو دیکھ کے جی گراتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو نہیں کھا رہے ہیں, لیکن اس گندگی کا احساس ہمیں بے چین کر دیتا ہے اور ہم اس سے دور ہٹتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں گے, بدن سمٹ جائے, ہو کتنا گندا ہے, غلیظ ہے کم وقت. تو میرے عزیزو, جس چیز کے بھی گندا ہونے کا ہمیں احساس ہو جائے, طبیعت ہمیں اس سے دور کرتی ہے. اہل بیت علیہم السلام کی طہارت اس اعلیٰ منزل پر ہے, اس اعلیٰ منزل پر ہے کہ وہ ظاہری نجاست نہیں, گناہ کی حقیقت کو پہچانتے. ہم شراب پیتے دیکھ کے ہمیں ظاہری طور پر گندا نہیں لگتا ہے, لہذا گھن نہیں آتی ہے, حکم خدا مان کے اس سے دور ہٹتے ہیں. مگر ان کی نگاہ میں یہ شراب انسان کے حلق مل جا رہی ہے, یہ اسی طرح سے گندی ہے جیسے کوئی پیشاب پی رہا ہو, جیسے کوئی غلاظت پی رہا ہو, اس لیے کہ وہ اس کے حقیقت کو سمجھتے ہیں. تو گناہ سے دوری ان کی مجبوری نہیں ہے. میں نے ایک جملہ خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کا اکثر جگہوں پہ دہرایا, یہاں آپ کے سامنے بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے. وہ جملہ کہتے تھے, وہی میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں, کتاب بھی چھپی, اس میں جملہ مجلسوں میں چھپی کتاب, اور اسی میں جملہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اللہ کے لیے کہی تھی کہ اللہ ظلم عادل ہے, ظلم نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ مجبور ہو گیا. تو جملہ یہ ہے کہ کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا. اہل بیت علیہ السلام گناہ کر سکتے ہیں معاذ اللہ, مگر نہیں کر سکتے. تو آپ کہیں گے یہ کیا مطلب؟ کر سکتے ہیں مگر نہیں کر سکتے. تو مثال اس کی ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں تو رہنے والا ہوں ہندوستان کا, جہاں اکثر ٹوٹیوں میں نلوں میں پانی غائب ہو جاتا ہے. آپ کو صبح ناشتے بلایا میں نے, یہ وہ مثال ہے جو حقیقت سے نہیں بدلتی. آپ کو صبح ناشتے بلایا, ہم نے کہا صبح صبح آئیے گا, بالکل سورج نکلنے سے پہلے, منہ ہاتھ دھوئے بغیر. یہ شرطیں خالی اس لیے لگائی تھی کہ آپ نہ اٹھیں گے نہ آئیں گے, مگر آپ نے بھی سوچا یہ چانس کہاں ملتا ہے روز روز. تو بستر سے لحاف پھینکا اور سیدھے ہمارے گھر پہ آگے کالبل بدھے. ہم نے کہا اچھا, ہم نے کہا منہ ہاتھ دھوئے بغیر آئیں کہاں؟ ہاں. ہم نے کہا چلیے منہ ہاتھ دھو لیجئے, مگر بھائی صاحب ذرا کیا بتائیں آج پانی نہیں آ رہا ہے, تو آپ کو ایک زحمت کرنا پڑے گی. ان کا وہ کیا؟ ہم نے کہا یہ نالی بہ رہی ہے, اس نالی میں منہ دھو لیجئے. اب آپ نے نالی بھی نہیں دیکھی, مشکل تو یہ ہے. امریکہ میں اس کو سور لائن کہتے ہیں, یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, سیور. وہاں سیور نہیں کہہ پاتے وہ لوگ. تو ہم نے کہا اس میں دھو لیجئے, کیا پانی تو یہ بھی ہے, گندا نالا, کیچڑ, غلاظت, گندگی, کالا پیلا نیلا ہر رنگ سب ملا, غلاظتیں ساری اس میں. ہم نے کہا بہرا نالا, دھو لیجئے منہ, اس میں کیا ہوا؟ کہنے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیوں, کہ ہاتھ ٹوٹ گئے, طاقت نہیں ہے؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں. ہم کہا آپ اس میں دھو نہیں سکتے؟ کہنے دھو تو سکتے ہیں مولانا, مگر نہیں دھو سکتے. دھو سکتے ہیں, اس گندے پانی میں منہ دھو سکتے ہیں, مگر نہیں دھو سکتے. جب تک کہ میری عقل سلامت ہے اور اس کی گندگی مجھے دکھائی دے رہی ہے, اس وقت میں اس کو ہاتھ ڈال نہیں سکتا. دھو سکتا ہوں, طاقت ہے, مگر نہیں دھو سکتا. یعنی جب تک کہ اس کی گندگی کا احساس ہے میں کر سکتا ہوں مگر نہیں کر سکتا. اللہ ظلم کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ ظلم گندگی ہے اور اس کے پاس کوئی بدی نہیں ہے. اہل بیت گناہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں اس کی غلاظت اور گندگی کا احساس ہے جو ہمیں نہیں ہوتا ہے. ہم اس نالی کے پانی کو نل کا صاف پانی سمجھ لیتے ہیں، اس کام کو کر بیٹھتے ہیں. وہ اس کو نالی کا گندا پانی سمجھتے ہیں، اس لیے اس کام کو کر سکتے ہیں مگر نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے طہارت کا مطلب، یہ ہے عصمت کا مطلب. مجبوری نہیں ان کی، تو وہ ہے طاہر. نجاست ان کے قریب جا نہیں سکتی. قرآن کے قریب بھی نجاست نہیں جا سکتی اور اہل بیت کے قریب بھی نجاست نہیں جا سکتی. نجاست سے مراد ظاہری نجاست صرف نہیں ہے، باطنی نجاست بھی ہے، اور باطنی نجاست میں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی باطنی نجاست ہے. میں سیدھے جس بات تک آپ کو لانا چاہتا تو یہی ہے کہ ہم اہل بیت اور قرآن سے وابستہ ہونا ہے ہمیں. اس کے بغیر نجات ملنے والی نہیں، اور نجات پانے کے لیے وابستگی، اور وابستگی کے لیے قربت، قریب جانا ہے. اور قریب ہونے کے لیے اس کے نزدیک بھی نہیں. اللہم یمسہ الا المطہرون لیذھب عنکم الرجس. قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اور اہل بیت کے قریب نجاست جا نہیں سکتی. لہذا اگر ہمیں ان پاک کرداروں سے وابستہ ہونا ہے، اس پاک کتاب سے تمسک کرنا ہے، تو ہمیں اپنے کردار کی نجاست کو ہٹانا ہوگا، جس کا نام ہے اللہ کی نافرمانی. میں سیدھے اپنے ہر بھائی سے اور اپنی ہر بہن سے آج جو بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے کہ میرے عزیزوں، نجات پانے کے لیے، فلاح پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے کے بعد جہنم سے بچنے کے لیے اور آخرت میں جنت تک پہنچنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستگی ضروری ہے. وابستگی کے لیے قریب جانا ضروری ہے، قریب جانے کے لیے نجاست سے دور ہونا ضروری ہے. نجاست کی بہت سی قسمیں، اس میں سے ایک قسم ہے گناہ اور اللہ کی نافرمانی. گناہ دو ہی طرح سے آدمی کر سکتا ہے، یا واجب کو چھوڑ کے گناہ ہوتا ہے، یا حرام کام کو کر کے گناہ ہوتا ہے. اور اب میں پھر یہاں پر خصوصیت سے ان ملکوں میں رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جہاں نیکی پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ جماعت قائم کریں، ابھی اعلان ہوا جلوس، کوئی پابندی نہیں، نیکی پر کوئی پابندی نہیں ہے. مگر نیکی پر جہاں پابندی نہیں ہے وہیں برائی کی کھلی چھوٹ ہے. جیسے نیک کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ویسے ہی نہ جانے کتنی برائیاں اور گناہ ہیں جو ان آزاد ملکوں سے ہٹ کے ان گناہوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. ابھی دنیا کا بڑا حصہ جو پچھڑا کہلاتا ہے، وہاں کوشش کر کے جس گناہ تک جانا پڑتا ہے، یہاں وہ گناہ دوڑ کے پیچھے آتا ہے آپ کے. میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. وہاں شراب کے لیے ڈھونڈ کے جانا پڑے گا، یہاں قدم قدم پہ پیچھے دوڑ رہی ہے آپ کے، بچنا پڑے گا اس سے. اور اس کے بعد دوسری جو شراب کے نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کردار اور کیریکٹر اور اخلاق کی خرابیاں، وہاں ڈھونڈ کے آدمی گناہ تک پہنچتا ہے. یہاں گناہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اسکول میں گھیرے ہیں، کالج میں گھیرے ہیں. یہ ایک قسم بتا رہا ہوں. تو یہاں نیکیوں کی چھوٹ اور آسانی ہے، جتنی نیکی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گناہ کا بوجھ یہاں زیادہ ہے، گناہ کا دباؤ زیادہ ہے، گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ زیادہ ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے مشکل ہے یہ کام. دو حصے ہیں ہماری زندگی کے، ایک ہے نیکیاں کرتے رہنا اور دوسرے ہے برائیوں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. اسی کا نام تقویٰ ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ نہیں، وہ بغیر لائٹ والا اسپیس کم ہے، آپ لوگوں کو کیسے کہوں کہ وہاں چلے جائیے؟ سبھی لوگ سو رہے ہیں بھائی، ان کو سونے دیے، پیچھے بیٹھے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ وہ سلیپنگ کلاس ہے، وہاں اندھیرا کر دیا گیا اسی لیے کہ مولانا کو دکھائی نہ دے. لیکن الحمدللہ بھی نگاہیں اتنی تیز ہیں، بغیر چشمے کے دیکھ لیتا ہوں کون سی آنکھ جھپک رہی ہے. ایک ذرا اور پرجوش صلوات بھیجیں تاکہ جاگ اٹھے مجلس. اور میری نگاہ اگر کمزور ہوگی تو لیسٹر میں 40 منٹ کی مجلس پڑھنے کے چکر میں گھڑی دیکھ دیکھ کے کمزور ہوگی خالی، جو کسی دن پورا نہیں ہوتا مجھ سے. یہی ڈسکوالیفیکیشن ہے آپ کے ہاں. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں
دو حصے، ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا. نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے ہاں ہے الحمدللہ، دوسری تمام قوموں سے زیادہ ہے، اور برائی سے بچنے کا جذبہ بھی. مگر جتنا نیکی کرنے کا جذبہ ہے اتنا برائی اور گناہ سے روکنے کی فکر ہمارے پاس نہیں ہے. میں آج اسی مسئلے پہ جو وقت ہے اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وقت تو ختم ہو گیا ہے، کہ میرے عزیزو تھوڑی سی نیکی بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی تو کافی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ مشہور ہے، فرمایا کہ کسی، جیسے ہدایت دی کہ کسی گناہ کو کم نہ سمجھو، چھوٹا سمجھو، ویسے ہی فرمایا کسی نیکی کو کم نہ سمجھو. اور اس کے بعد وجہ بتائی اس کی، فرمایا کیف یقل ما یتقبل، وہ نیکی چھوٹی ہو کیسے سکتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے. ٹھیک ہے، ہم نے خالی راستہ چلتے ہوئے ایک کیلے کا چھلکا پڑا تھا کنارے ڈال دیا کہ کوئی اس سے پھسل کے گر نہ پڑے، ہمارے خیال میں کچھ نہیں ہے یہ، لیکن یہ دیکھو کہ ادھر ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور جب ادھر ایکسیپٹ ہو گیا تو اب یہ چھوٹا نہیں رہا کام. اور اسی طرح سے صغیرہ اور گناہ کی تقسیم کر دی اللہ نے کہ صغیرہ اور کبیرہ، یہ چھوٹا گناہ، یہ بڑا گناہ، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس پر جہنم نہ دے گا تمہیں، لیکن تمہارے حساب سے کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گناہ اس عظیم کے سامنے ہو رہا ہے. ہو سکتا ابھی میرے بچے نہ سمجھ سکے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، ہم نے ایک مرتبہ ایک بچے کو تماچا مار دیا، مثال دے رہا ہوں، کبھی حقیقت سے نہیں بدلے گی انشاءاللہ، بچے ڈرے نہیں مجھ سے. تماچا مار دیا، ہم کہیں گے مولانا جب آدمی اچھے خاصے ہیں بچے کو بلا وجہ تھپڑ مار دیا، خیر چلیے بچہ ہے کوئی بات نہیں. ہم نے ایک مرتبہ ایک جوان کو ہاتھ رسید کر دیا، کہیں گے اچھا خاصا آدمی جوان ہے، 20 سال کا 22 سال کا، بیٹے کے برابر ہے مولانا کے. اور ایک مرتبہ ہم نے اور جسارت کی، اپنے برابر کا 40 45 50 سال کا، ہم سے بھی زیادہ جسور ہمت والا نکلا کوئی ایسا نالائق جس نے کسی بزرگ کو تماچا مار دیا. بے قابو ہو گیا غصے میں. بزرگ بھی کون؟ عالم دین. بزرگ بھی کون؟ باپ. تو اسی آدمی نے کمسن بچے کو تھپڑ مارا تھا، اسی نے برابر کے بھائی کو تھپڑ مارا، اسی نے باپ کو عالم دین کو تھپڑ مارا. تو جب بیٹے کو مارا تھا بے سبب تب بھی لوگوں نے کہا تھا برا کام کیا، کون سا طریقہ ہے یہ. بھائی کو مارا تو کچھ اور بگڑے تھے کہ برابر کا بھائی ہے، 2-4 سال کا خالی فرق ہے، اس کو تھپڑ مار دیا، یہ کوئی بات ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ باپ کو اگر تماچا مار دے، کہیں گے یہ انتہائی نالائق ہے، اپنے باپ پہ تھپڑ مار دیا. آپ متوجہ ہوئے کہ نہیں؟ تو یہ جو تماچا ہے، تھپڑ ہے، تو وہی ہے نا، اور یہ آدمی بھی وہی ہے، مگر یہ کس کے رخسار پہ پڑ رہا ہے، اس سے فرق پڑ رہا ہے. تو اگر اس سے فرق پڑ رہا ہے کہ یہ کس کے سامنے کام ہو رہا ہے، تو پھر سوچو نافرمانی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو مگر ہے تو اس عظیم مالک کی. تو نیکی بھی کوئی چھوٹی نہیں سمجھی جانا چاہیے، اور گناہ بھی کبھی کسی حقیر نہیں سمجھانا جانا چاہیے. روایات میں ہے کہ آدمی جس لمحے یہ سوچے کہ اگر مجھ سے یہ والا گناہ نہ ہوا ہوتا تو بہت اچھا تھا، یعنی بس یہی ایک گناہ میری زندگی میں ہے جو خطرناک ہے، اس کے علاوہ سب چل جائے گا، جیسے یہ سوچے گا وہی اس کی ہلاکت کے لمحات ہوں گے. تو ہماری زندگی میں نیکی کرنے کا جذبہ تو بہت پایا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن گناہ سے بچنے کی فکر کمزور ہے. میں اس میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، جس ضرورت کی طرف، اس کو خاص کر کے ان ملکوں میں اس لیے کہ یہاں بہترین نیکی کرنے والے ماحول میں بدترین گناہ کرنے کا ماحول ہے. برائیاں حملہ کر رہی ہیں، ان سے بچانا اپنے آپ کو ضروری ہے. اور وہ ضرورت کیوں ہے؟ 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا، ان میں سے شاید آج ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ سکوں کہ نیکی ہمیں اور آپ کو کیا دلائے گی. نیکی سے کیا ملتا ہے؟ اچھا کام کر کے، واجب یا مستحب کر کے، کوئی بھی نماز روزہ اللہ کا حق ادا کر کے، یا بندوں کی خدمت کر کے، ماں باپ کی خدمت، بھائی بہن، بوڑھا کمزور، کسی کا کوئی کام کر دیا تو ہمیں اس سے ملتا کیا ہے؟ ثواب، جزا. کل میں نے پرسوں کسی دن عرض کیا تھا کہ جزا سے اونچی چیز رضا ہے اللہ کی. کل جنت میں ہم کو رکنا نہیں چاہیے جنت کے چکر میں، ہمیں ہمیشہ رضا پروردگار کے لیے نیکیاں کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم جزا ملتی ہے. تو جو جزا ملتی ہے نیکی پر ملتی ہے نا. کب ملے گی جزا؟ جب ہمارا عمل اللہ تک پہنچ کے قبول ہو جائے، تبھی تو. بھئی ہم نے ایک امتحان دیا، کاپی لکھی، نتیجہ، اور اس کو
بھیجے ہی نہیں، یا بھیجا تو ہندوستان کی ڈاک کے حوالے کیا تھا، پہنچے ہی نہیں. ہاں وہاں تو ٹکٹ لگا کے آپ بھیج دیجئے، پہنچنے گارنٹی نہیں ہے، نہ پہنچنے گارنٹی ہے، پہنچ جائے تو اتفاق. تو اب بیٹھے ہوئے نتیجے کے انتظار. ارے بھائی جب آپ نے بھیجا نہیں یا پہنچا نہیں تو آپ کو نتیجہ کیسے ملے گا؟ تو ہماری نیکی پر جزا تب ملے گی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے قبول ہو جائے. یہ ہے نا شرط، پہنچ کے قبول ہو تبھی تو. قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ وقت تو کم ہے، تیزی سے سنا دوں تاکہ بچے کی سمجھ میں بات آ جائے. قبول ہونے کی شرطوں میں بہت شرطیں، ان میں سے 2-3 شرطیں، ان میں سے ایک شرط آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑے میاں آتے تھے. واقعات یاد بھی رہ جاتے ہیں، واقعات کا ذریعہ آدمی بات کو یاد بھی رکھتا ہے، اور آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا. میں اپنی بات کہنے کے لیے صرف واقعے کو دہرا رہا ہوں. ایک بزرگ کہلاتے تھے، بڑے مقدس، بہت اللہ والے، پہنچے ہوئے، جو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے. ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے پہنچے ہوئے. یہ اللہ والے پہنچے ہوئے جو ہوتے ہیں یہ کرتبی ہوتے ہیں زیادہ تر. کسی پہ جن آتا ہے، کسی پہ روح آتی ہے، کسی فرشتہ آتا ہے. ہمارے یہاں ایک اللہ والے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا ہم پہ حسین ابن رو آتے ہیں. بالکل نیا دروازہ کھولا انہوں نے. کہا امام زمانہ تک خط پہنچانے کا کام ان کا ہے نا، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں دو. جب خط بھیجو گے تو سہم امام بھی ہمارے ذریعے بھیجو گے. امام زمانہ کو بھیجنا ہے تو ہمارے ذریعے بھیجو گے. نئے کاروباری معاذ اللہ، ایسے نالائق اور ایسے آخرت سے نہ ڈرنے والے کہ کبھی کہتے ہیں عباس آ گئے ہمارے اوپر، کبھی کہتے ہیں زینب آ گئی ہمارے اوپر. یہ سب دین کو داغ لگانے والے لوگ ہیں. ان کو نہ یہ کہ ان کا مرید بنا جائے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، روکنا چاہیے. نہیں انل منکر کے ایک حصہ ہے جو ایسے جادوئی کرشموں کے دعوے دار ہوتے ہیں. نہ یہ کہ ہم ان کے چکر میں پڑنے لگیں. یہ سب دعا تعویذ کے دھندے والے زیادہ تر 99% یہی ہوتے ہیں جو اس طرح کاروبار کرتے ہیں. اور ان کی ترکیبیں بھی سب وہی ہوتی ہیں جو بقلم خود ہوتی ہیں. پتہ نہیں آپ بقلم خود جانتے بھی ہیں کہ نہیں. پرانے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو دوسرے سے خط لکھواتے تھے. تو اب دوسرے خط لکھوائیں گے تو سائن بھی وہی کرے گا ان کی طرف سے. تو جب کوئی خود لکھتا تھا تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، لکھتا تھا صفی حیدر بقلم خود، یعنی میں نے ہی اپنے قلم سے اپنا نام لکھا ہے. تو یہ جتنے ہیں بقلم خود ٹائپ کے ہوتے ہیں. حجت الاسلام ہو گئے، آیت اللہ ہو گئے، ملائکہ ان کے اوپر آ رہے ہیں، تقوی کے سردار یہ ہیں، بیماروں کو علاج یہ کرتے ہیں، سب بقلم خود ہوتے ہیں. آج تک آپ نے کسی فقیہ اور مجتہد اور مرجع تقلید کو دیکھا ہے کہ وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہو آپ کو؟ وہ جن اور بھوت اتارتا ہو؟ وہ کسی سے کہتا ہو کہ تمہارے اوپر جن آ گئے، روح آ گئی، بھوت آ گئے، تمہارے یہاں وہ کر دیا گیا، عمل کیا گیا ہے، اور تمہارے یہاں کیلیں گڑی ہیں اور بال نکلے دفن ہیں؟ آج تک کوئی پڑھا لکھا ہی نہ کرے گا. جاہلوں کا کارنامہ ہے، سب کھیل ہے، اور اس کھیل میں ہم کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے اللہ والے ہر دور میں ہوئے. امام کے زمانے میں، چھٹے امام زمانے میں اللہ والے ایسے ہی پیدا ہو گئے تھے. اپنی اپنی گھڑیاں جیب میں رکھ لیے، ہاتھ پہ نہ رہنے دیجیے گا. تھوڑی ہوگی لمبی پھر مجلس، کل اتوار بھی ہے نا، جلوس بھی دوپہر بعد نکلے گا، صبح سو لیجیے گا. اس وقت جاگنے کے لیے صلوات پہلے بھیجیے. لوگ آتے تھے وہ بڑے میاں تو لوگ گھیر لیتے تھے. میں نے واقعہ کس لیے سنایا ہے کہ نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائے بغیر جزا نہیں. گناہ سے بچنے کی ضرورت کا احساس مجھے کرانا ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ، لوگ گھیر لیتے تھے. امام کو تو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ان کی، لیکن لوگ تو گرویدہ ہیں، تو اب ان کا راز کھلے تاکہ لوگ جو بہک رہے ہیں وہ بہکنا چھوڑیں. تو امام نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، ان کے آتے ہی اتنا بھیڑ کیوں لگ جاتی ہے ان کے گرد؟ تو کہا یہ بہت اللہ والے ہیں، ہماری اپنی زبان میں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے نیک، بہت اونچے. اچھا، تو امام نے چاہ دیکھیں کہ اللہ والے ہیں تو کیا اللہ والے ہیں. اب وہ دیکھنے نہیں گئے، وہ بتانے جا رہے ہیں اس میں. تو جب وہ آئے، بھیڑ لگی، لوگ سمٹے، اپنے جو کچھ ہونا تھا ہوا، جو بھی ہوتا ہو کاروبار اس وقت. جب وہ تنہا رہ گئے تو امام ان کے ساتھ ایسے چلے کہ ان کو خبر نہ ہو. یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہدایت دے سکیں. ان کی ڈیوٹی ہدایت دینا ہے اور گمراہی سے لوگوں کو بچانا، دونوں کام ہے. جو گمراہ اسے ہدایت بھی دینا، اور جو دوسرے جو اس گمراہی کے چکر میں پھنس رہے ہیں انہیں بچانا بھی ہے.
ہم اپنے گھر بیٹھ رہتے ہیں سمجھ کے کہ سچ کو سمجھ کے گھر بیٹھ رہتے، اتنا کافی نہیں عزیزو. مذہب آپ سے کہتا ہے نماز پڑھو، جو نمازی نہیں اسے نمازی بناؤ. اگر خالی نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں گے تو کل اللہ پوچھے گا بیٹا بے نمازی کیوں رہ گیا، تو نمازی تھے. خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خالی روزے، یعنی صرف اپنی ذات تک خود غرضی نہیں سکھاتا مذہب کا. تم اسے غلط سمجھتے ہو تو کسی اور کو بھی نہ کرنے دو، اور کوئی جس سے تمہیں محبت ہے، اور اگر تم اسے صحیح سمجھتے ہو تو کسی اور کو اس سے محروم نہ ہونے دو. اسی ذمہ داری کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہم اپنا دامن بچا کے بیٹھ رہتے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، آپ سے بالکل مطلب ہے. یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کی بہن ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے، مسلمان مسلمان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے بدن، پورا بدن ہوتا ہے. حدیث میں اس کی مثال دی، آپ نے ہزاروں بار سنی، پھر دوہرا رہا ہوں. اگر میری انگلی میں ایک پھانس لگ جائے اور انگلی پک جائے، سیپٹک ہو جائے، تو درد تو مجھے اس ناخون میں ہو رہا ہے نا، لیکن اس درد کی وجہ سے پورے بدن کو بخار آ جاتا ہے کہ نہیں؟ باڈی کو. سیپٹک تو یہاں پہ ہوا، دانا یہاں پہ، پھوڑا یہاں پہ، پھنسی یہاں پہ، چوٹ یہاں پہ، بدن پورا بے چین. آنکھوں کو نیند نہیں آ رہی، دماغ کو کام نہیں کر رہا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. کیوں؟ کہا میرے ایک حصے پہ زخم ہے، جب تک یہ ٹھیک نہ ہوگا ہم سب بے چین رہیں گے. پیغمبر نے کہا کہ مسلمان کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو تکلیف ہے تو سب اس تکلیف کا احساس کریں اور بے چین ہو. اگر کوئی پھنس رہا ہے کسی دھوکے باز کے ہاتھوں تو آپ اگر اسے پہچانتے ہیں تو اسے بچائیے، کم سے کم اتنا تو کیجیے. اگر اسے روک نہیں سکتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، تو دھوکہ کھانے والے کو تو بچائیے کم سے کم. تو امام اسی غرض سے نکلے ہیں. ساتھ چلے اس کے کہ بڑے میاں کیوں اتنے مشہور آدمی ہو گئے اللہ والے. بڑے میاں چلے، ایک پھل کی دکان پہ پہنچے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کی. اب ظاہر ہے کہ شکل صورت بھی مقدس، لباس بھی مقدس، مشہور شخصیت، میٹھی میٹھی باتیں کی. پھل دکاندار تھا اور باتیں کر کے اس کی نظر بچائی اور ایک انار اٹھایا اور جیب میں رکھا، 2 انار اٹھائے اور جیب میں رکھے. اسی لیے ہم لوگوں کی جیبیں بڑی بڑی ہوتی، پینٹ پہ یہ کام نہیں ہو پائے گا. البتہ یہاں لڑکے سیکھ گئے، اب لمبی لمبی آستینیں لے کے آتے ہیں تاکہ اس میں گیند ویند چھپا لیں. پھر وہ آگے بڑھے، ایک روٹی کی دکان پہ پہنچے، بریڈ والے کے ہاں، نانوائی کے ہاں. وہ روٹیاں پکا رہا تھا، اس سے بھی میٹھی میٹھی باتیں کی اور اس کی نظر بچائے، 2 روٹیاں اٹھا کے رکھ لیں. ہم نے کہا اچھا ہیں تو اتنے اللہ والے، اور کام یہ. اب وہ خیر وہاں سے نکلے، شہر سے باہر گئے، کھنڈر میں پہنچے. وہاں ایک اندھا فقیر محتاج بیٹھا تھا. یہ دونوں انار بھی نکال کے اس کو دے دیے، دونوں روٹیاں بھی اس کو نکال کے دے دی. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا. اب جب وہ اپنا کام کر چکے تو امام سامنے آ کہنے لگے تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے دیکھا نہیں تم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک فقیر کو 2 انار دیے اور 2 روٹیاں دیں. تو امام نے کہا مگر یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے جو کیا ہے کیا کیا ہے؟ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ کی صفائی دکھا کے لائے ہو، اپنی جیب سے تو نہیں لائے ہو. یہ کون سی نیکی کر رہے ہو تم؟ تو پلٹ کے کہتا ہے بے خبر انسان کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ امام نے کہا ہاں بھائی پڑھا تو ہے. کہا تم نے قرآن کہاں پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہوتا تو میرے اس کام پہ اعتراض نہ کرتے تم کہ میں چوری کر کے خیرات کر رہا ہوں. معاف کیجئے گا، کہیں کہیں ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مال امام اپنے مال سے نکالے بغیر جتنا چندہ آپ جی چاہ دیں، مگر مال امام ہم نکال کے دے رہے ہیں. میں چوری کا لفظ تو نہیں کہوں گا، لیکن جو لفظ جی چاہے کہہ لیجئے. ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ان کا حق نکالے بغیر خیرات کریں؟ پہلے ان کا حق نکالیے پھر خیرات کیجئے. کہا تم چوری کہتے اعتراض نہ کرتے اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا. کہا کہ بھائی کیا قرآن میں ہے جو میں سمجھ نہیں آیا؟ امام نے کہا تو انہوں نے کہا قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو اس پر 10 ثواب ملیں گے، اور ایک گناہ کرو گے تو اس پر 1 سزا ملے گی. کہاں پڑھی تو آیت؟ کہا پھر دیکھا نہیں تم نے ہم نے کل کتنے برے کام کیے؟ 2 انار چرائے، 2 روٹیاں، کتنے گناہ ہوئے؟ 4. یہی چاروں چیزیں لا کے فقیر کو کھلا دی، کتنی نیکیاں ہوئیں؟ 4 نیکیوں کے بدلے میں 40 جزا ہو گئی میری، اور 4 گناہوں کے بدلے میں 4 سزا ہو گئی. تو 40 میں سے 4 کم کر دو، کتنی بچی؟ 36. کا میرے کھاتے میں 36 نیکیاں آ گئی. تم نے قرآن نہیں پڑھا. امام نے کہا قرآن میں نے نہیں پڑھا ہے کہ قرآن تو نے نہیں پڑھا ہے؟ جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے.
امام نے فرمایا تو انہیں قرآن میں پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ان کے عمل کو قبول کرے گا جو متقی ہوں. اور تو نے جب یہ چوریاں کر لی تو تقوی والا رہا کہاں؟ اور جب تیرا تقوی ختم ہو گیا تو اس تقوی کے بعد نیکی کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی، تو تیرے صرف گناہ رہ گئے، نیکی کوئی رہ نہیں گئی. میرے عزیزوں، میں نے واقعہ صرف آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ ہمیں نیکیوں پر جنت جانے کا جو اعتماد ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے نیاز بانٹی ہے، ہم نے ماتم کیا ہے، ہم نے آنسو بہائے ہیں، یہ سب نیکیاں جنت دلانے والی ہیں، مگر تب دلائیں گی جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اور قبول ہونے کی شرط ہے تقوی، اور تقوی نام ہے حرام سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا. لہذا گناہ سے بچنے کی مہم چلاؤ تاکہ متقی بن سکو، اور متقی بنو گے تو ایک نیکی بھی جنت پہنچانے کے لیے کافی ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ وسلم. باقی تذکرے انشاءاللہ کل کہ اہل بیت اور قرآن سے وابستہ ہونے کے لیے طہارت، اور طہارت کے لیے قربت، وابستگی کے لیے قربت، اور قربت کے لیے ضرورت ہے کہ نجاست سے دور ہوں، اور نجاست ظاہری بھی اور باطنی بھی. اس میں سے ایک قسم ہے گناہ. گناہ سے بچنے کی ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے اس پر ہماری خصوصی توجہ ہونا چاہیے. کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو یزید کے لشکر میں اور حسین کے لشکر میں جو فرق اور فاصلے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فاصلہ یہی ہے کہ حسین کے لشکر میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کے یہاں، اور یزید کے لشکر میں کھلم کھلا اعلان کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی. لشکر یزید سے لے کے دربار یزید تک، ابھی آپ نے دربار یزید کا واقعہ سنا ہے کہ شراب پی جا رہی، کھلم کھلا شراب پی جا رہی، اور میوزک اور موسیقی بجائی جا رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے. اور ان حالات میں جہاں کھلم کھلا یہ گناہ ہو رہے ہیں، وہاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی گئیں. ابھی آپ نے اس بچے سے مصائب کے تذکروں میں سنا، سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی، تو کربلا کو بتانا چاہیے تھا، جہاں گھر لٹا تھا، جہاں گلے کٹے تھے، جہاں برابر کے کڑیل جوان بھائی کے کلیجے پہ برچھی لگی تھی، جہاں 6 مہینے کے ننھے سے بھائی کے گلے پر وہ تیر پڑا تھا جس نے باپ کے ہاتھوں پہ بچے کو پلٹ دیا تھا، جہاں شیر جیسا چچا بازو کٹا کے ترائی کے کنارے پیاسا سو گیا تھا، جہاں بستر بیماری سے ایک مرتبہ غش سے آنکھیں کھلی تھیں تو باپ کو زخموں میں ڈوبا ہوا، خون میں نہایا ہوا دیکھا تھا، جہاں پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھنتے دیکھی تھیں، جہاں ننھی سی بہن کے رخساروں پہ تماچے لگتے دیکھے تھے، جہاں باپ کے بے گورو کفن جنازے کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں بے کفن بکھری ہوئی لاشوں کو چھوڑ کے نکلے تھے سید سجاد. مگر کربلا جہاں مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے تھے اس کا نام سید سجاد نہیں لیتے تھے، اور ایک بار نہیں 3 بار جو پوچھتا تھا کوئی مصیبت کہاں پڑی تو کہتے تھے شام 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 کا بازار. کیوں؟ ابھی آپ نے سنا ہے آج بھی جو زیارت کرنے جاتے ہیں وہ دیکھیں مسجد تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں ان میں آج بھی بازار ہیں، اور وہ گلیاں اتنی پتلی ہیں، آج صدیوں کے بعد بھی اتنی پتلی ہیں، تنگ راستے تھے، اور ان تنگ راستوں میں دونوں طرف آئینے لگائے گئے تھے. آپ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے کسی جگہ کھڑا ہو تو صرف وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب ہر طرف آئینے لگے ہو تو ایک انسان کی نہ جانے کتنی شکلیں دکھائی دیتی ہیں. زینب و ام کلثوم جیسی پھپھیاں بے ردا آئینوں کے درمیان سے گزاری جا رہی تھی. اسی لیے سید سجاد کہہ رہے تھے کہ شام کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی.
شام کے بازار میں ہمیں ایسے ذلیل پھرایا جا رہا تھا جیسے غلام اور کنیز کہیں سے گرفتار کر کے لائے گئے. سب سے زیادہ بے چینی زینب کبریٰ کو آپ دیکھیں. زینب کبریٰ نے آل محمد کے جنازوں کو دیکھ کے سجدہ شکر کیا تھا. زینب کبریٰ 6 مہینے کے ننھے سے اصغر کی لاش کو دیکھا تھا زینب نے، مگر کوئی فریاد نہیں، شکوہ نہیں کیا تھا، بد دعا نہیں کی تھی. زینب نکلی تھی جب بھائی کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، تڑپ کے آواز دی تھی، ابن سعد تو تماشا دیکھ رہا ہے اور میرا بھیا پیاسا ذبح ہو رہا ہے. اس عالم میں بھی زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. 11 محرم کو زمین پر پڑے ہوئے بے گور و کفن لاشوں کے درمیان زینب گزری تھی، تڑپ کے مرثیہ پڑھا تھا، نانا رسول اللہ آپ کے جنازے پر آپ پر ملائکہ درود و سلام پڑھیں، اور آپ کے نواسے کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہے اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. مرثیہ پڑھا مگر بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. مگر یہی صابرہ بہن حسین کی شام میں ایک منزل آئی ہے کہ صبر کا باندھ ٹوٹا تھا. کون سی منزل؟ یتیموں کو بیواؤں کو لے کے شہزادی پہنچ گئی دربار شام تک. روک دیا گیا لٹے ہوئے قافلے کو، ابھی دربار راستہ نہیں ہوا ہے. دربار راستہ نہیں ہوا، تماشائیوں کا مجمع نہیں لگا ہے. زینب چند یتیموں کو لیے بیٹھی ہیں، چند بیواؤں کو لیے بیٹھی ہیں کہ ایک مرتبہ دربار سے ظالم نکلا، کہا زینب چلو، دربار آراستہ ہو گیا. علی کی بیٹی کے کانوں میں آواز آئی، دربار یزید میں لے جایا جا رہا ہے. کہا ہم دربار میں یوں نہ جائیں گے، ہم ننگے سر کربلا سے گزرے، ہم ننگے سر بازار شام کوفہ سے گزرے، ہم ننگے سر دربار کوفہ سے گزرے، ہم ننگے سر بازار شام سے بھی چلے آئے، مگر اب ہم ننگے سر نہ جائیں گے بازار شام میں، دربار شام میں نہ جائیں گے ننگے سر. ہمیں چادریں لا دے تبھی ہم جائیں گے. ظالم شمر آگے بڑھا، تازیانہ ہاتھ میں لے کے لہراتا ہوا آگے بڑھا. زینب چلو ورنہ یہ تازیانہ تمہیں لے جائے گا. بالی کی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، تو نے میرے شیر جیسے عباس بھائی کے بازو کاٹے، علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری، میرے حسین کو شہید کر دیا، ایک بچہ بچا ہے اسے قیدی بنا کے لائے ہو، ہمیں مجبور سمجھ رہے ہو. ہم بے کس و مجبور نہیں ہیں، ہم یوں ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آواز دی، ام کلثوم آؤ، رباب آؤ، سکینہ آؤ، میں ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہہ دو. ارے یہ وہی زینب ہے جس کی ماں فاطمہ زہرا نے جب علی گرفتار ہوئے تھے آواز دی تھی، خلو ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ بالوں کو بکھرا لوں گی. مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئی تھی. یہ اسی فاطمہ کی بیٹی ہاتھ اٹھائے تھے، ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے، بد دعا کروں گی، تم آمین کہہ دینا. کہ ایک مرتبہ کانوں میں زنجیروں کے کھنکنے کی آواز آئی، سمجھ گئی امام وقت بیمار بھتیجا کچھ کہنا چاہتا. مڑی بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں صبر کے اتنے مرحلے طے کر لیے، ایک منزل صبر اور باقی ہے. پھوپھی اماں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو گرا دیجئے، دربار میں ننگے سر جانا گوارا کر لیجئے. ہمیں بابا کا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں دین کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. زینب نے کلیجے پر صبر کا پتھر رکھا، سر کو جھکایا، جو تیرا حکم امام وقت ہے تو میرے بیٹے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں. دربار یزید کا بھرا ہوا مجمع، تماشائیوں اور شرابیوں کے درمیان زینب و ام کلثوم ننگے سر بیٹھی ہیں. کوئی نہیں ہے جو ایک چادر لا کے ڈال دے. بھائی تھا تو بازو کٹا کے سو گیا، بیٹا ہے تو اس کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.